السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری کلاس دورہ علوم شرعیہ کے کورس میں سے حدیث کے متعلق رہے گی کہ جس میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کی اخلاق اور آداب سے متعلقہ احادیث کو ان کی شرح کی جاتی ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے حدیث نمبر 20 تک لیا تھا، اور اس کے بعد آج ہم حدیث نمبر 21 سے لیتے ہیں کہ جس سے پہلے باب الزہد والورع اس کا یہ عنوان دیا گیا ہے۔ تو زہد اور ورع کے معنی کیا ہیں؟ کہ جس کے معنی بے رغبتی اور پرہیزگاری۔ زہد اور ورع عربی کے دو لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور زہد کا لفظ جو ہے لغوی طور پر کسی چیز میں بے رغبتی ہونا، کسی چیز میں رغبت نہ ہونا، دلچسپی نہ ہونا، اور اصطلاحی طور پر دنیاوی چیزوں سے، حتیٰ کہ وہ بھی چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی اگر ضرورت نہ ہو تو چھوڑ دینا، آخرت کی خاطر یا دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، اس کو زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ورع کا معنی، جس کا لفظی معنی بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ حرام سے بچنا، بلکہ حرام سے بچتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچنا جس کے اندر شبہ ہو۔ تو اس لحاظ سے زہد اور ورع کے اندر جو فرق کیا گیا ہے کہ زہد کے معنی حتیٰ کہ وہ چیزیں کہ جو حلال بھی ہوں لیکن دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور آخرت میں رغبت رکھتے ہوئے ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنا، یہ زہد ہے۔ اور ورع کے معنی کہ حرام سے، اور بلکہ ان چیزوں سے بھی جن کے اندر شبہ ہو، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ورع کا معنی ہے۔ تو یہ ہے باب الزہد والورع، کہ جس میں بے رغبتی دنیا سے اور یعنی کہ چیزوں سے پرہیزگاری کا بیان۔ تو اس حوالے سے نعمان بن بشیر کی حدیث ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں، تو فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، کھلا ہے، وان الحرام بین، اور اس طرح حرام بھی واضح اور کھلا ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان کی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ فمن اتقى الشبہات، تو جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے استبرا بچا لیا اپنے دین کو بھی، وعرضہ، اور اپنی عزت کو بھی۔ ومن وقع فی الشبہات،
اور جو شبہات میں جا پڑتا ہے وقع فی الحرام، وہ ایسے ہے جیسے حرام میں جا پڑا ہو۔ پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ شبہات میں پڑنے کی مثال کیا ہے؟ کالراعی یرعی حول الحمى، کہ شبہات میں پڑنے والا وہ شخص ہوتا ہے یا وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے جانوروں کو کسی چراگاہ کے پاس چرا رہا ہو، یعنی ایسی چراگاہ کہ جس کو محفوظ کیا گیا ہو، تو اس چراگاہ کے پاس جو اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو، یوشک ان یقع فیہ، تو قریب ہیں کہ جانور اس چراگاہ میں جا گھسیں۔ الا، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہوئے، سن لو کہ ان لکل ملک حما، کہ ہر بادشاہ کی کچھ چراگاہ ہوتی ہے، یعنی چراگاہ سے مراد یعنی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے لیے خاص کی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو وہاں پر بکریاں چرانا یا اپنے جانوروں کو چرانا یا اس طرح کی چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی کچھ چراگاہ ہوتی ہے جو اس نے خاص اپنے لیے کی ہوتی ہے۔ تو الا وان حمی اللہ محارمہ، خبردار کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ، اللہ تعالیٰ کی کون سی چراگاہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام شدہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو حرام شدہ چیزیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں ہیں جہاں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ایک جملہ یہ ہے یا ایک موضوع یہ ہے، اور دوسرا موضوع کیا ہے؟ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم ہی خراب ہوتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آپ ماتے خبردار کرتے ہوئے وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اس حدیث میں دو موضوع بیان ہوئے ہیں، ایک تو حلال و حرام کے حوالے سے، اور اس کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کا بیان، اور دوسرا موضوع جو بیان ہوا ہے وہ دل کے حوالے سے، اور دونوں ہی موضوع بڑے اہم ہیں کہ جنہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الحلال بین، کہ بے شک حلال چیزیں واضح ہیں، کھلی ہیں، بیان شدہ ہیں۔ بیان شدہ ہونے کا معنی کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کے حلال ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ چیزیں بہت ساری ہیں، استعمال کی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ان کو حلال کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو حلال ہیں، اور حلال ہونے کے حوالے سے علماء نے تین طرح کی چیزوں کا بیان کیا ہے، کہ حلال ہونے کے حوالے سے تین طرح کے اس کے چیزیں ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کے حلال ہونے کا بیان کیا ہوتا ہے، یا پھر اس چیز کا ذکر کیا ہوتا ہے نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر، احسان کے طور پر، کہ اللہ نے تم کو یہ چیز دی ہے، اور نعمت کے طور پر، اگرچہ اس میں حلال ہونے کا ذکر نہ ہو یا حکم بیان نہ ہوا ہو، تو اللہ نے جو چیز بندوں کو دی ہے نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر، کوئی شک نہیں کہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کا معنی کہ وہ بھی چیز حلال ہے جو اللہ نے لوگوں کو، بندوں کو احسان کے طور پر، نعمت کے طور پر دی ہے۔ اور تیسری وہ چیز حلال ہے کہ جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کا حکم بیان نہیں کیا، اور وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، دین سے نہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم قاعدہ کلیہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے کہ دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات میں فرق ہے، اس لحاظ سے کہ دنیا کی جو بھی کچھ نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، کسی طرح کے استعمال کی، کہ جس کا تعلق دین یا عبادت یا نیکی سے نہیں ہے، تو ان دنیا کی نعمتوں کا اصل کیا ہے؟ اصل اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ یہ حلال ہیں۔
اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اس کے حرام ہونے کی دلیل دو، ورنہ اصل یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور بندوں کو حق دیا ہے ان کو استعمال کرنے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے، اور دنیاوی نعمتوں کے مد مقابل جو دین کے معاملات ہیں، دین کے مسائل ہیں، دین کے احکامات ہیں، اس میں اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دین کے اندر، دین کے معاملات میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں کہ جب تک اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی طرح کی بدعت کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے اللہ نے روکا تو نہیں، منع تو نہیں کیا، ہم کہیں گے کہ دین کے حوالے سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو منع ہونے کی دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی، اس کے کرنے کی دلیل ڈھونڈی جاتی ہے کہ اس کے کرنے کی دلیل کیا ہے۔ اگر دلیل ہے کرنے کی تو جائز ہے، کرنا چاہیے، بلکہ نیکی ہوگا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو چاہے دیکھنے کو کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ نیکی نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ برائی ہے، وہی گمراہی ہے، وہی بدعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کا نام دیا ہے۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ کلیہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسئلے میں ہمیں یہ پیش آتا ہے۔ بات کر رہے تھے کہ حلال میں سے تیسری چیز کون سی ہے، یعنی پھر سے ذکر کرتے ہیں کہ حلال میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے واضح طور پر دو ٹوک طور پر ان کے حلال ہونے کا ذکر کر دیا، اور کچھ وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے احسان اور نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، اگرچہ حلال ہونے کا بیان نہ ہو تو یہ بھی حلال ہیں۔ اور تیسری جو وہ نعمتیں جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے، دنیاوی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا کہ نعمت یہ چیز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے، تو دنیاوی نعمتوں کے بارے میں یا دنیاوی چیزوں کے بارے میں جو خاموشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی کیا ہے؟ اس کے حلال اور جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کس لیے کہ اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیتا، اس سے منع کر دیتا، اور اسی لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بعض چیزوں کو، یعنی اس کا حکم بیان نہیں کیا، اس سے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی کہ بھول کر نہیں، بلکہ صرف بندوں پر رحمت کرتے ہوئے، تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایسی چیزوں کو بھی، وہ بھی حلال ہیں، اس میں کریدنا، اس کے گہرائی میں جا کے اس کی تحقیقات کرنا، ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ حلال چیزوں کے واضح ہونے کا یہ معنی کہ یا تو اللہ نے دو ٹوک طور پر اس کے حلال ہونے کا ذکر کیا ہوتا ہے، یا پھر اس کو نعمت احسان کے طور پر بیان کیا ہوتا ہے، اور یا پھر کیا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور وہ دنیا کی نعمتوں سے متعلقہ چیز ہے، تو یہ بھی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ فرماتے ان الحلال بین، کہ حلال چیزیں جو ہیں واضح ہیں، اس کے احکامات بیان شدہ ہیں، ان الحرام بین، اور اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بیان شدہ ہے، واضح ہیں، یعنی چاہے وہ اسی طرح کی چیزیں کیوں نہ ہوں، کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں یا استعمال سے تعلق رکھتی ہوں، وہ بھی چیزیں حرام واضح ہیں، ان کے حکم بیان ہیں، یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آیت کے آخر تک آگے چل کر، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ان چیزوں کا بیان کیا ہے کہ جو کھانے پینے کے لحاظ سے جن کو حرام کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ نے بعض رشتہ ناتوں کو حرام کیا ہے، تو ان کا حرام ہونا واضح ہے، دو ٹوک ہے، قرآن کی آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے کھلے طور پر اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ ان الحرام بین، کہ حرام چیزیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وبینہما مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں شک و شبہ ہے، اور ان کے مشتبہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے علماء نے کئی اس کے اسباب ذکر کیے ہیں کہ بعض اوقات تو قرآن و حدیث کی جو دلیلیں ہیں اس میں کسی طرح کا الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے کہ جس وجہ سے اس کا حکم واضح نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ یعنی کہ ان کا واضح نہ ہونا ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔
جو راسخ اہل علم ہیں کتاب و سنت پر گہرائی سے نظر رکھنے والے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اسی آپ کا فرمان ہے کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، ایسی بات چیزیں ہیں حلال و حرام کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس کا معنی کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اور وہ کون ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جن کو یعنی دین کا مکمل اور گہرائی سے علم ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں عوام الناس میں سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات یعنی کہ دلیلوں کا اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بذات خود اس چیز کی کیفیت، یعنی آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ حلال ہے، اور دوسری بات کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ حرام ہے، لیکن دونوں چیزیں اس انداز سے مکس ہو گئی کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ یعنی اس طرح مثال دے سکتے ہیں کہ دو برتنوں میں پانی تھا، برتن ایک جیسے تھے، تو ایک پانی جو ہے ناپاک ہے، دوسرا پاک ہے۔ اب آپ کو یاد نہیں رہا کہ پاک پانی کون سا ہے، ناپاک کون سا ہے، اور ان کی رنگت سے بھی اس چیزوں سے بھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ مشتبہات میں سے ہو گئے۔ اور یہ چیزیں مشتبہات ہر معاملے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے عبادت کے اندر، عبادت کے حوالے سے بعض ایسی عبادات ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، یا دلیل اس پر جو ہے دو ٹوک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، فرض کریں اس طرح کی چیز ہے جس وجہ سے وہ عبادت جو ہے کسی صحیح حدیث سے یا کسی صحیح قرآن حدیث کی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث اس بارے میں ہے لیکن وہ کسی حد تک اس میں کمزوری ہے، ضعف ہے، جس وجہ سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں، نماز تسبیح ہے، اور خصوصاً رمضان میں جو لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملکوں میں کافی اہتمام سے پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز تسبیح کی مثال ہم دے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عبادات کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات واضح نہیں ہوتی، مشتبہ ہوتی ہیں۔ تو نماز تسبیح کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں صرف ایک حدیث آتی ہے، کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، اور وہ ایک حدیث جو ہے اس میں بھی کمزوری ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کو حسن کے درجے تک یعنی قرار دیا ہے کہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا معنی کہ یہ عبادت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا کم از کم اس کی حالت کیا ہے کہ مشکوک ہے، مشتبہ ہے۔ تو اب آدمی گھنٹہ لگا کے یہ نماز پڑھے نماز تسبیح کے نام سے، جو ہمارے ہاں جانی جاتی ہے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی بجائے کیا کرے؟ اس کے بجائے وہ نوافل پڑھ لے کہ جس کے بارے میں اس کو کوئی شک نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کیا ہے؟ ایک مثال دے رہے ہیں عبادت کے اندر بھی، اور اس طرح کی اور کئی ایک چیزیں ہیں کہ جس کو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ پھر وہ چیز ہمیں دیکھنا ہوگی کیا واقعی کس سے صحیح حدیث سے صحیح دلیل سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ثابت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ بدعت کی شکل میں ہے اور جس کو کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس پر کچھ لوگ فتوے دینے والے فتوے دیتے بھی رہیں۔ اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جو زندگی کے استعمال کی ہیں، یعنی فرض کرو کھانے پینے کے حوالے سے، جس طرح ہم نے مثال دی پانی کی، اس طرح کھانے کے حوالے سے بھی، یعنی فرض کرو ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کے جانور ذبح کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو عقیدتاً صحیح نہیں ہیں، جن کے عقیدے خراب ہیں، یا ویسے ہی کافر ہیں۔ یعنی فرض کریں کسی سلاٹر میں کسی جگہ پر ذبح کرنے والے کچھ مسلمان ہیں، کچھ مشرک ہیں۔ اب وہ جانور جو آپ کے پاس ذبح ہو کے آ رہے ہیں سبھی ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ یہ جانور جو آپ کے پاس آیا ہے یہ ذبح کرنے والا کوئی صحیح مسلمان تھا جس نے اس کو صحیح اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہے، یا کہ کوئی مشرک تھا۔ تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا حقیقت میں
یعنی کہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کو ضرورت ہے ایسی چیزوں کے بارے میں تاکید کرنے کی. اگر تو واقعی ہی سبھی مسلمان ہیں، سبھی مسلمان صحیح عقیدہ لوگ ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، اور گہرائی میں جانا جائز بھی نہیں بلکہ. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہر طرح کے وہاں پر لوگ ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہے، مشرک بھی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، تو ذبح کرنے والے سبھی یہ ذبح کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سا جانور کس نے ذبح کیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ مشتبہ چیز ہے. اور مشتبہ چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیم دی؟ وبینہما مشتبہات ان کے ان حلال و حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو ہم بتا رہے تھے کہ مشکوک ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں. بعض اوقات اس کا حکم مشکوک ہوتا ہے، بعض اوقات چیز ہی مشکوک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چیز کیسی ہے، اور بعض اوقات اس کے بارے میں جو دلیلیں آتی ہیں وہ دلیلیں واضح نہیں ہوتی، اور علماء کے اختلافات اور یہ ساری چیزیں جو اشتباہ کی اسباب ہوتے ہیں. اب ان مشکوک چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل حدیث کا موضوع یہ ہے، اصل حدیث کا موضوع یہ ہے کہ مشکوک چیزوں کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، پس جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. جو ان شبہات مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، یعنی ایسی چیز جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لی. دین محفوظ ہونے کا معنی کہ اس نے اگر وہ کام نہ کرنے کا تھا، یعنی کرنے کی واضح طور پر دلیل نہ تھی تو چھوڑ دیا، تو اس کا معنی کہ اس کو چھوڑنے میں اس کی عافیت تھی اور اس سے اس کو گناہ نہیں ہوا. اگر کرتا تو ممکن ہے گناہ گار ہوتا. اور اس کا عزت اس کے بچنے کا معنی کہ اگر وہ یہ کام کرتا جو مشکوک کام تھا تو ممکن ہے لوگ اس کے متعلق بات چیت کرتے، لوگ اس کو طعن و تشنیع کرتے، کیونکہ لوگوں کے ہاں وہ ایک فرض کرو غلط چیز تھی، مشکوک چیز تھی جس پر لوگ اس کو طعن و تشنیع کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ وہ چیز جو آپ جس کو صحیح بھی سمجھتے ہو لیکن لوگوں کے ہاں وہ مشکوک چیز ہے، لوگوں کے ہاں ایسی ہے جو واضح نہیں ہے، اور لوگ جس کو حرام سمجھتے ہوں یا ناجائز سمجھتے ہوں، تو پھر یا تو اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو وہ چیز واضح کی جائے، بتائی جائے بھی یہ چیز حلال ہے، جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل ہے، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. لیکن اگر لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ دلیل کے طور پر یہ چیز حلال نظر آتی ہے، اس میں حرام ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو پھر بھی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینے میں ہی انسان کی عافیت ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا شکار نہ ہو. تو یہ معنی ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو مشکوک چیزوں کو، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین بھی بچا لیتا ہے اور اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے. ومن وقع فی الشبہات، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے، فقد وقع فی الحرام، آپ نے کیا فرمایا کہ حقیقت میں اس کا حال کیا ہے کہ وہ حرام چیزوں میں جا پڑا. حرام میں پڑنے کا معنی کہ ممکن ہے کہ جو وہ واقعی ہی حرام ہو، یعنی جس طرح کہ ہم نے مثال دی ہے 2 برتنوں کے پانی کی، تو اگر ایک پانی ناپاک تھا، دوسرا پاک تھا، اور آپ ان دونوں کو چھوڑ کر آپ تیسرے برتن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں جس میں شک نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا یعنی کہ طہارت آپ نے جو حاصل کی ہے، جو بھی آپ نے استعمال کیا پانی کا، آپ نے جائز استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہ تھا. اور اگر یہ مشکوک برتنوں کے پانی کو استعمال کر لیتے ہو تو ممکن ہے آپ نے وہ پانی استعمال کرے کہ جو ناپاک تھا، اور اس سے کیا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے طہارت پر ان چیزوں پر اس کا اثر پڑے. ہم نے جانوروں کی مثال دی ہے ذبح ہونے کی، کہ اگر ایسے لوگوں کی طرف سے جانور ذبح ہو کے آتے ہیں کہ جہاں پر مشرک اور توحید پر سبھی طرح کے لوگ ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ کس نے ذبح کیا ہے، اور ممکن ہے کہ جو جانور آپ کھا رہے ہوں وہ کسی ایسے مشرک کا ذبح کیا ہو. اور اسی لیے علماء نے یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ اخذ کیا ہے کہ جب بھی 2 چیزیں اس انداز سے مکس ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں کہ جس میں ان کو الگ کرنا ممکن نہ ہو اور ان کی تمیز کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ پھر حکم یہ کہ اس کو چھوڑا جائے.
جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر دو چیزیں اس انداز سے حلال و حرام کی اس انداز سے مکس ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر تمیز کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اصل یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آدمی حرام سے بچ جائے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ جس چیز کا استعمال کر رہا ہے وہ حرام کی چیز ہو۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے وہ حرام میں جا پڑتا ہے۔ اور اس کا علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ جو آدمی شبہ کی مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے اس کے لیے پھر حرام کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو جرأت پیدا ہوتی ہے ایسی چیزوں میں پڑھنے کی جو واضح نہ ہو، جس کا حکم واضح نہ ہو، اور پھر اس کے لیے حتیٰ کہ ایسا حرام کے کام کرنا بھی اس کو آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ کا فرمان کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے، یا تو وہ براہ راست ہی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے جو حرام کی چیز ہے کیونکہ اس نے مشکوک کام کیا ہے، یا پھر ان شک والی چیزوں میں پڑنے کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے حرام کے کام کرنے کی۔ اور یہ حقیقت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان جس قدر اپنے آپ کو ان چیزوں میں لاپرواہ کرتا ہے، حلال و حرام کے مسئلے میں ان چیزوں میں جس قدر اپنے معاملات کو لوز کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پھر حرام کے کاموں میں واقعی ان کے حقیقی معنوں میں جا پڑتا ہے۔ اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کی مثالیں ہر چیز کے اندر ہیں، عبادات کے اندر ہیں، کھانے پینے کے معاملات کے اندر ہیں، مالی معاملات کے اندر ہیں۔ آج مالی معاملات میں سے بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کا یا تو حرام ہونا بالکل دو ٹوک واضح ہے، یا اس کا حلال ہونا بالکل دو ٹوک واضح ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں، کہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں کہ جن کے معاملات صحیح نہیں، سودی معاملات ہیں یا جوئے کے اوپر دار و مدار ان کے معاملات کا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یعنی فرض کرو جس طرح کہ بینکوں کے معاملات اکثر بیشتر، تو ان کا دار و مدار عام طور پر سود پر، ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اگر بینک کی طرف سے کوئی اس طرح کا پروگرام مل رہا ہے، اور بینک بھی وہ ہے جو سودی قسم کے بینک ہیں، تو اگرچہ وہ کہہ بھی دیں کہ ہمارے اس کام کے اندر کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حرام کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی گہرائی میں جانے سے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے میں ہی انسان کی عافیت ہے۔ تو بات کر رہے تھے، تو یہ معنی حرام کے پڑھنے کا، یا تو آدمی بذات خود براہ راست حرام کا کام ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یا پھر جب وہ مشکوک چیزوں مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس کو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے حرام کام بھی کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ اس کی مثال دیتے ہیں مشکوک چیزوں میں پڑنے کی مثال کیسے ہے؟ آپ ماتے کر راعی یرعی حول الحمى، کہ ایسا آدمی جو مشکوک چیزیں کرتا ہے، مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس چرواہے کی ہے جو چرواہا اپنے جانوروں کو کسی چراگاہ کے پاس، اور حما کے معنی وہ چراگاہ کہ جو مخصوص ہو، جو کسی بادشاہ نے اپنے لیے خاص کی ہو، اس کو حما کا نام دیتے ہیں۔ تو جو کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یوشک ان یقع فیہ، اب جانور جب چراگاہ کے قریب ہوں گے، کسی کھیت کے قریب ہوں گے، کسی مخصوص اس طرح کی چراگاہ کے قریب ہوں گے، تو کوئی شک نہیں کہ اس میں جو ہرا بھرا چارہ ان کو نظر آئے گا، اس طرف بھاگیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس میں جا گھسیں گے۔ تو اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں جا گھسیں، اس کھیت میں جا گھسیں۔ الا وان لکل ملک حما، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں جو اس نے اپنے لیے خاص قرار دی ہوتی ہے، اسی طرح کیا ہے؟ الا وان حما اللہ محارمہ، اگر دنیا کے بادشاہوں کی مخصوص چراگاہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے۔ چراگاہ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے آنے سے منع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو حرام شدہ چیزیں ہیں۔ تو حرام شدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وہ بارڈر ہیں، ایسی وہ حدیں ہیں کہ جہاں پر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ حل یہ ہے کہ جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کو اسی وقت محفوظ کر سکتا ہے کھیت میں پڑنے سے، کسی کی چراگاہ میں جانے سے، جب جانوروں کو دور رکھے گا، تو ایسے ہی وہ شخص بھی کہ جو مشکوک چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے یا حرام کے کاموں سے دور رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ جس قدر وہ حرام کے کاموں کے قریب رہے گا، تو اس حرام کے کام میں پڑنے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ اور ہم اسلام میں دیکھتے ہیں
کہ اسلام نے بعض اوقات صرف کسی حرام کام سے منع نہیں کیا بلکہ اس حرام کام کے رستے بھی بند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی کیا مقصد؟ کہ صرف نہ کہ زنا کرنا ہی گناہ جرم ہے بلکہ اس کے قریب جانا بھی، اس کے رستہ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کا رستہ اختیار کرو گے تو تم یہ جرم کر بیٹھو گے، یہ گناہ کر بیٹھو گے۔ اس طرح یتیم کے مال کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کا مال کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی یتیم کا مال کسی کے پاس ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے، تو اس کو حکم دیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا معنی کہ اس کے اندر ایسی لاپرواہی اختیار نہ کرو کہ جو کسی وقت تم خود اس کو استعمال کر بیٹھو اور یتیم کا مال جو ہے کھا جاؤ، اور کھانے کے نتیجے میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو سخت وعید نازل کی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آدمی ایک چیز کو لاپرواہی اس میں اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حرام کا کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اسے آپ فرماتے ہیں ان حرم اللہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہیں ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے لوگوں کو آنے سے کہ ادھر نہیں آنا، وہ کیا ہے؟ وہ حرام شدہ چیزیں ہیں۔ تو حرام سے دور رہنا، اس سے الگ رہنا، اس کے قریب نہ جانا، اسی میں انسان کی عافیت ہے، کیونکہ قریب جائے گا تو آہستہ کسی وقت بھی اس حرام میں وہ پڑ سکتا ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا یہ موضوع ہم اپنے چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ کس قدر ضرورت ہے انسان کو دنیا میں اپنے آپ کو چلاتے ہوئے محتاط ہونے کی، حلال و حرام کے معاملات میں، چیزوں کے استعمال کے معاملات میں، اور اس میں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ یعنی اسی مشتبہ چیزوں کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کرو یعنی کہ ایک چیز ہے کسی کے پاس پڑی ہوئی، اور وہ چیز آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں آپ کی ہے یا اس کی ہے، اور آپ کے پاس آپ کے ہونے کی کوئی کھلی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی نشانی علامت نہیں ہے کہ جسے پتہ چلے کہ وہ آپ ہی کی ہے، ممکن ہے کہ وہ دوسرے کی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ مشکوک چیز ہے، مشتبہ چیز ہے۔ اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یمن میں وہ حدیث کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہ تھا، ان کے پاس صرف ایک لوٹا تھا پانی کا، جیسے وضو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو جب ان کو ضرورت پڑی کچھ کھانے پینے کے لیے تو انہیں وہ لوٹا جو ہے دکاندار کے پاس گروی رکھوا دیا۔ تو اب جب لینے جاتے ہیں بعد میں لوٹا، تو دکاندار کہتا ہے اب مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ لوٹا آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، کیونکہ کسی اور نے بھی اسی طرح کا لوٹا میرے پاس رکھوایا تھا۔ تو اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری بات رکھا تھا اس کے پاس، لیکن جب دیکھا کہ معاملہ مشکوک ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو سخت ضرورت کے باوجود بھی چھوڑ کے چل دیتے ہیں۔ اور یہی بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ رستہ چلتے ہوئے آپ نے ایک کھجور گری ہوئی دیکھی، اور آپ فرمایا کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو میں اٹھا کے کھا لیتا۔ کھجور گری ہوئی ہے، وہ عام کھجوروں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور صدقے کی کھجور بھی ہو سکتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی ذات اور آپ کے خاندان، آپ کے آل کے لیے صدقہ چونکہ حرام ہے، تو اس لیے آپ نے وہ کھجور نہ کھائی، کیونکہ ممکن ہے صدقہ کی ہو۔ تو یہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو زندگی میں ہمیں قدم قدم پر پیش آتا ہے، مختلف طرح کے ان کے لین دین میں، مختلف طرح کے معاملات میں، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ خرید و فروخت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر ہو، حتیٰ کہ بعض اوقات رشتوں اور نکاح کے ان چیزوں کے اندر بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد عورت کی شادی ہوئی، ان کا جب نکاح ہو چکا، شادی ہو چکی، تو کچھ عرصہ کے بعد ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی کہ میں تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، اور دونوں کو دودھ پلانے کا معنی کہ دونوں پھر رضاعی بہن بھائی ہیں، اور شادی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نکاح کر لیا تھا، شادی کر لی تھی، اب یہ عورت ہمیں آ کے کہہ رہی ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیف وقد قیل، اگر یہ بات کہہ دی گئی ہے تو پھر تم کو اپنا نکاح چھوڑنا ہوگا، الگ ہونا ہوگا۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلا کر اس سے کوئی تاکید نہیں کی، کوئی اس سے گواہیاں طلب نہیں کی کہ واقعی گواہیاں پیش کرو، لیکن ایک شبہ جب پیدا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کا نکاح ختم کیا اور ان کو الگ ہونے کا حکم دیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ صرف لائن میں نہیں، کسی ایک طرف نہیں، کسی ایک چیز میں نہیں، بلکہ یہ وہ مشکوک چیزیں ہیں جو ہر چیز کے اندر آتی ہیں، ہر معاملے کے اندر آتی ہیں۔ تو انسان کو ضرورت ہے کہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، وہ ان چیزوں میں محتاط رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ حرام کا کام کر کے اللہ کے ہاں وہ گنہگار بن جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ نہ کہ صرف حرام سے بچنا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا ہے جو مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنے کے اندر ہی انسان کے دین کی عافیت بھی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت بھی ہے کہ لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع سے ان چیز سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یا دوسرا موضوع حدیث کا جو ہے وہ کیا ہے؟ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک مضغہ کے معنی ہم قرآن کریم میں جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مراحل ذکر کیے ہیں؟ سب سے پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ۔ تو مضغہ کیا ہے؟ مضغہ کے معنی ویسے لفظی طور پر مضغ یمضغ، کسی چیز کو چبانا، اس کو منہ میں ڈال کے اس کو چبانے کی کوشش کرنا، تو یہ ہے مضغہ، یعنی آدمی گوشت وغیرہ، گوشت کی بوٹی منہ میں ڈال کے اس کو چباتا ہے، اس کو توڑتا ہے دانتوں سے، تو یہ دانتوں سے توڑنے کے لیے اس کی کوشش کرنا، یہ کرنا، اس کو مضغ یمضغ مضغہ کہتے ہیں۔ یعنی مضغہ کے معنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ایک گوشت کا چھوٹا ٹکڑا قرار دیتے فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کو چھوٹا ٹکڑا یعنی اس کو چھوٹا ٹکڑا قرار دینے کا یا اس کا یہ لفظ دینے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا ہے کہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا جسم پر کردار کتنا بڑا ہے، انسان پر اس کا اثر کتنا بڑا ہے، کہ صرف اس کی اصلاح سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے معاملہ صحیح ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس چھوٹے سے ٹکڑے کی خرابی سے ہی پورا جسم اور جسم کے معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے۔ تو چنانچہ دل کا صحیح ہونا یا خراب ہونا، اس کا کیا اثر ہے جسم پر؟ حقیقت میں بات یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کو جگہ جگہ بیان کیا ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دل ہی پورے جسم کا بادشاہ ہے، کہ جہاں سے پورے جسم کے اعضاء کو آرڈر ملتے ہیں اور پورے جسم کے اعضاء دل کے ان آرڈروں پر چلتے ہیں۔ دل میں کسی چیز کو دیکھنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے تو آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہے، کسی چیز کو سننے کی سوچ پیدا ہوتی ہے تو کان فوری طور پر کان کو آرڈر کرتا ہے اور کان اس چیز کو سنتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے آرڈر پر ہی حرکت میں آتے ہیں، زبان بھی اسی طرح دل کے آرڈر پر حرکت میں آتی ہے، یعنی پورے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ دل کے ساتھ اس کے تابع ہیں، اس کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب اس کا معنی واضح طور پر ہمیں پتہ چلا کہ اگر دل صحیح ہے تو دل صحیح حکم کرے گا، صحیح آرڈر دے گا، صحیح بات کو دیکھنے کا، صحیح بات کو سننے کا، صحیح بات کہنے کا اور صحیح کام کرنے کا حکم دے گا۔ تو اس سے کیا ہے؟ اس سے انسان کی ساری جسموں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب دل جو ہے صحیح چیز کو دیکھنے کا آرڈر دے گا تو آنکھ وہی بات دیکھے گی، وہی چیز دیکھے گی جو صحیح ہو، جو غلط نہ ہو۔ جب دل جو ہے کانوں کو صحیح بات سننے کا آرڈر دے گا تو کان وہی بات سنیں گے جو صحیح ہو، غلط نہ ہو، اور اسی طرح سے پورے جسم کا معاملہ۔ تو کہنے کا مقصد اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل کی اصلاح کس قدر ضروری ہے، اور اگر دل خراب ہے، دل صحیح نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، ٹیڑھا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آنکھ کو آرڈر دے گا کوئی حرام چیز کو دیکھنے کا، کان کو آرڈر دے گا کوئی حرام بات سننے کا، ہاتھوں پاؤں کو آرڈر دے گا کوئی حرام کام کرنے کا۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ دل سے آ رہا ہے، اور دل کے اس آرڈر کا ہی جسم کے اعضاء پر اثر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اعمال ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑے شیطانی شبہ کا، اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جب بعض اوقات کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کام سے روکا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھی اصل دل کا ٹھیک ہو رہا ہے،
ہمارے دل صاف ہیں، اور یہ سراسر شیطانی شبہ ہے۔ اگر دل صاف ہو تو آدمی کبھی ناممکن ہے کہ غلط بات کہے، غلط چیز کو دیکھے، غلط بات سنے یا غلط کام کرے۔ اگر وہ غلط کام ہو رہا ہے جسم کے اعضاء سے تو اس کے دل کے خراب ہونے کی، دل کے ٹیڑھا ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی عورت کو پردے کا کہا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ اصل تو دل کا پردہ ہے، ہمارے دل صاف ہیں، اور یہ صرف شیطانی شبہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے دل نعوذ باللہ ناپاک تھے؟ صحابہ اکرام کے عورتوں کے دل ناپاک تھے کہ جن کو اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا؟ تو اگر کوئی بے پردہ عورت ہے تو اس کے دل کے خراب ہونے کی، دل کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی زبان سے کوئی غلط باتیں کہتا ہے، گالی گلوچ چغلی غیبتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، تو یہ اس کا سراسر جھوٹ ہے، اس کے دل کے خراب ہونے کی دلیل ہے کہ سارا دل ہے جو اس کو یہ غلط باتوں کا آرڈر کر رہا ہے۔ تو اس یہ بات کر رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کا یہ موضوع بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنے دل کو صحیح کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی۔ اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء سے آدمی وہی کام کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر جسم پر بھی اس کی خرابی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی لیے دلوں کے حوالے سے قرآن و سنت میں دل کی اصلاح کے، دل کی دیکھ بھال کرنے کی بہت تاکید کی گئی، بلکہ حتیٰ کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے شرط قرار دی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ جو قلب سلیم لے کر آتے ہیں، جو صحیح سلامت، صاف ستھرا اور خالص صحیح پاک صاف دل لے کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ پاک دل لے کر آئے۔ تو کہنے کا مقصد ضرورت ہے انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنے کی، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی، اور دل کے اندر جو طرح طرح کی یعنی کہ غلاظتیں پیدا ہوتی ہیں، شیطان جو ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے ان کو دور کرنے کی۔ اس کے لیے بعض علماء نے کچھ اسباب یا کچھ اس کے عوامل ذکر کیے ہیں کہ کون کون سی چیز ہیں اگر ہم وہ کریں تو دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل واقعی صحیح اور پاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لیکن خالی الفاظ کے نہیں بلکہ اس کو سمجھ بوجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے، تدبر کرتے ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے غور و فکر کے جب کی جاتی ہے اور تدبر کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو یہ قرآن اللہ کا دلوں کی اصلاح کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کی شفا ہے، تو خود اللہ نے اس کو دلوں کی، سینوں کی شفا کا نام دیا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بہت بڑی شفا ملتی ہے، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علماء نے ذکر کیا ہے وہ قیام اللیل ہے، رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، اور خصوصاً قیام اللیل کیوں ہے؟ باقی فرض نمازیں کیا اس سے زیادہ اہم نہیں ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ فرض نمازوں کی اہمیت قیام اللیل سے، تہجد سے بڑھ کر ہے، لیکن تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر اللہ کے لیے وہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، للہیت آتی ہے کہ جو عام فرض نمازوں کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور یہ اکیلے اندھیروں میں، بند کمروں میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس نماز کا اپنا ایک الگ اثر ہے۔ ہی اشد وطأ واقوم قیلا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل کے جذبات کو روندنے کے لیے، دل کے شیطانی خیالات، وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے یہ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ اسی طرح سحری کے اوقات میں اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، اگرچہ دعا ہر وقت کرنا چاہیے لیکن خصوصاً سحری کے اوقات میں دعاؤں کی یہ قبولیت کا انداز ہے۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی محفل مجلسیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کہ جہاں سے نیکی کی بات، قرآن و سنت کے مطابق بات سننے کو ملے، اور جہاں سے انسان کی اصلاح ہوتی رہے۔ اگر غلط بات کہنا بھی چاہتا ہے تو اس کو روک دیا جائے، اور جہاں سے اچھی باتیں اس کو سننے کو ملتی رہیں، تو کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں کی محفل مجلس جو ہے اس سے بھی انسان کی کافی اس کی اصلاح ہوتی ہے اور دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح دلوں کی اصلاح کرنے کی ایک بہت بڑی اس کا سبب ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، خاموشی اختیار کرنا، سوائے ایسی بات کے جس بات کو کہنے کی ضرورت ہو، ورنہ خاموشی اختیار کرنا، اس سے بھی دلوں کی بہت بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ زبان جس قدر چلتی ہے، اور عام طور پر اگر غلط چلتی ہے، بے لگام ہو کر چلتی ہے، تو اس کا چلنا ظاہری بات دل کے آرڈر سے ہے، اور دل کی خرابی کی دلیل ہے، اور اس سے دل اور مزید خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح
جاہل قسم کے، نادان قسم کے، یعنی فاسق و فاجر قسم کے لوگ جو ہیں، ایسی محفلیں جو ہیں ان سے دور رہنا، یعنی غلط لوگوں سے، غلط محفلوں سے، غلط جگہوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، دور رہنا. اور اسی طرح لوگوں کے اندر بات چیت کرنے میں، چاہے کچھ غیبت کے اندر انداز سے ہو، بدگمانیوں کے انداز سے ہو، کچھ بہتان بازیاں کو اس طرح کی چیز کیسی بھی شکل میں ہو، ایسی چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور اسی طرح حلال کا کھانا کھانا، کیونکہ حرام جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا پورے اس جسم پر اس کا برا اثر ہوتا ہے. جس طرح کہ بعض روایات میں ہے کہ ہر وہ جسم کو جو حرام کے کھانے سے پلتا ہے فالنار اولیٰ بہ، تو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. تو کہنے کا مقصد تو حلال کا کھانا جو ہے یہ بھی دلوں کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا عامل ہے، بہت بڑی اس کا اثر ہے. اور بلکہ کھانے کو بھی چاہے حلال کا بھی ہو لیکن اس میں بھی کھانا تھوڑا رکھنا، تھوڑا کھانا کھانا. یہ بھی علماء مانتے ہیں کہ آدمی جس قدر کھانا تھوڑا کھائے گا اسی قدر اس کے دل کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ زیادہ کھانا کھانے ایسی چیزوں سے کیا ہے کہ دل دماغ پر اور جسم پر جو یعنی کہ طرح طرح کے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور بوجھل اور یہ ساری چیز یعنی کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر دل بھی بوجھل ہوتا ہے. اس لیے دلوں کی اصلاح کے لیے کھانے کا یعنی کھانا حلال کا ہو اور تھوڑی مقدار میں ہو، کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ وہ بعض علماء نے عوامل ذکر کیے ہیں، اسباب ذکر کیے ہیں کہ جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. تو ضرورت ہے دلوں کی اصلاح کرنے کی اور دلوں کو پاک رکھنے کی، تاکہ دلوں کی اصلاح کا تعلق جو ہے انسان کے جو ہے اعضاء پر ظاہر ہو. تو اس لیے آپ مانتے ہیں الا خبردار وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے. اس کے صحیح ہونے کے لیے جس طرح ہم نے یہ ذکر کیے چیزیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز علم کی اور ایمان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہو، خالص توحید اور عقیدہ ہو، اور قرآن و سنت کا علم ہو. تو صالح الجسد کلہ، اس سے پورا جسم ہی پھر صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ، اور اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے، فاسد کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کے برخلاف جو ذکر ہوئی ہیں، اور پھر سب سے پہلے کفر اور شرک اور بدعات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، یہ دلوں کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں کہ جس سے پورے جسم پر ہی، اس کے جسم کے اعضاء پر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ کیا سا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو اس حدیث سے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ دو اہم موضوعات ہم کو ملتے ہیں. ایک تو حلال و حرام کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں، اور ان کے بارے میں جو تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. کیونکہ ایسی چیزوں کو پڑھنے سے دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ مجھ کر رہے ہیں بذات خود وہ حرام کی چیز ہو، کیونکہ مشکوک چیز ہے. تو اور دوسری ہے کہ ایسی چیزوں پڑھنے کے نتیجے میں انسان کے لیے پھر حرام کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے اندر حرام کی جرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کو تعلیم دی گئی کہ ایسی چیزوں سے دور رہا جائے جو مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں. اور دوسرا دلوں کی اصلاح کے حوالے سے تعلیم دی گئی کہ دلوں کی اصلاح کرنا کس قدر ضروری ہے، کہ تاکہ انسان دل صحیح ہوتا ہے تو اس کے دل کی اصلاح کا اثر جو ہے پورے جسم پر ظاہر ہوتا ہے. تو ضرورت ہے انسان کو ان چیزوں کا خیال کرنے کی اور حدیث کی دی ہوئی ان تعلیمات کو اپنانے کی. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر.